نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک میں جھاڑے پہ سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص اس بزم کے روح رواں میر محفل، صدر محفل، زینت مسند صدارت حضرت علامہ مولانا قاری غلام حسین نقشبندی صاحب رضوی زیدہ مجدہ، آپ کے صاحبزادگان، آپ کے عقیدت مند، آپ کے شاگرد، مقتدی حضرات، نمازی حضرات، میری اور آپ کی خوشبختی کے بزم رؤوفیہ نقشبندیہ کے زیر اہتمام اس آستان کرم پر میں اور آپ ماہ ربیع النور شریف کی بابرکت اور پرکیف ساعتوں کے اندر اپنے آقا و مولا کے حضور عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو توجہ کے ساتھ، ذوق کے ساتھ سن کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات انسانیت میں صدیاں گزر گئیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان پر بہت کچھ لکھا گیا اور قیامت تک لکھا جاتا رہے گا۔ قرآن مجید کی تفاسیر کے اندر نبی علیہ السلام کی عظمت و شان پر بڑے بڑے نکات بیان کیے گئے۔ حدیث کی تشریح کرتے ہوئے محدثین نے نبی علیہ السلام کی عظمت و شان کے نئے سے نئے پہلو سامنے رکھے۔ صوفیاء نے بڑے بڑے نادر نکات عظمت رسول کے بیان کیے، لیکن کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کرنے کا حق ادا کر دیا۔ صدیاں گزر گئیں، بہت بڑی بڑی کتابیں کئی جلدوں کے اندر نبی علیہ السلام کی عظمت و شان پر لکھی گئی، لیکن ہر ایک نے اپنی تحقیق پیش کرنے کے بعد یہی کہا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان آج کم و بیش 1450 سال بعد میں یا آپ اس کو کیا جان سکیں گے، اس کی کیا معرفت حاصل کر سکیں گے؟ اور اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے
کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان، آپ کے مقامات، آپ کی رفتیں اور آپ کی عظمتیں ان کو جان گیا، اور ان کی حد، ان کی لمٹ، ان کی درجہ بندی، ان کا کنارہ وہ میرے علم میں آ گیا، تو یقیناً ایسا شخص ایک غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ، آپ کی عظمت و شان اور آپ کی رفتوں کی حد کیا ہے، یہ کائنات انسانیت میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آج سے 1450 سال پہلے نبی علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے اندر وہ صحابی حاضر ہیں جن کے بارے میں یہ جملہ بولوں تو بلا مبالغہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب جس صحابی کو ملا ہے وہ یہ صحابی ہیں جو بدر کے بھی ساتھی ہیں، احد کے بھی ساتھی ہیں، مدینہ کے بازاروں کے ساتھی ہیں، مکہ کے کوثاروں کے ساتھی ہیں، خلوت کے ساتھی ہیں، جلوت کے ساتھی ہیں، صبح کے ساتھی ہیں، شام کے ساتھی ہیں، غار کے ساتھی ہیں، اور آج مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ اللہ یا تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سوال کیا کہ حضور آپ کے مقام، آپ کی رفت، آپ کی شان، آپ کی عظمتیں، اس کی کوئی حد بھی ہے، کوئی حقیقت ہے آپ کے مقامات کی؟ کیا حقیقت ہے آپ کی ذات کی؟ کیوں؟ ہم تو روز آپ کی شان کا ایک نیا پہلو دیکھتے ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ طائف میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پتھر مارے جاتے ہیں، کوئی نیزہ پھینکتا ہے، کوئی تیر پھینکتا ہے، کوئی تانا دیتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے جسم مقدس سے خون نکل کر آپ کے نالین میں جمع ہو جاتا ہے۔ اور کبھی سرکار ایسا ہوتا ہے کہ 70,000 فرشتے آ کر دولہا بنا کر معراج کی رات آپ کو وہاں لے کے جہاں نہ آپ سے پہلے کوئی گیا، نہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی جائے گا، اور سر کی آنکھوں سے آپ نے اپنے رب کا جلوہ دیکھ کر اعلان کیا، رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ تو آقا ایک مقام تو وہ ہے جو طائف کا ہے، دوسرا ہے معراج کا، تو آپ کی حقیقت ہے کیا؟ فرمایا پیارے ابو بکر میری حقیقت کیا ہے یہ میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ، اب تھوڑا سا قریب آ کر بات کو سمجھتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ پوری توجہ رکھیں گے تو بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ ہیں حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کا مقام اگر آپ نے سمجھنا ہو تو داتا صاحب کی زبان سے یوں سمجھئے کہ داتا صاحب بھی جن کی قبر پر سوالی بن کے جاتے ہیں، داتا صاحب بھی اپنی مشکلات کے لیے جن کی قبر پر چلہ کاٹتے ہیں وہ بایزید بسطامی ہیں، اور وہ بایزید بسطامی جن کے لیے سلسلہ جنیدیہ کے بانی، آسمان تصوف کے نیر تابہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بایزید کا مقام کیا ہے تو بایزید کا مقام ولیوں کی مجلس کے اندر وہی ہے جو جبریل کا مقام فرشتوں کی مجلس کے اندر ہے۔ تو آئیے بایزید بسطامی سے سوال کرتے ہیں، یہ سوال اصل میں کسی نے ان سے کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام کے مقام کی کوئی حد، کوئی کنارہ، کوئی لمٹ؟ آپ نے فرمایا پوچھنے والے پہلے تو بتا، تیری عقل میں اتنی گنجائش ہے کہ تو حضور کے مقام کی حد جان سکے؟ نہ تیری عقل میں اتنی گنجائش ہے، نہ میری زبان میں اتنی وسعت ہے کہ میں آقا کریم کے مقام کی حد کو بیان کر سکوں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ کائنات انسانیت میں ایک عام بندہ ہے، عام بندے سے آگے بندے مومن ہے، بندے مومن سے آگے نیک مومن ہے، نیک مومن سے آگے مجتہد ہے، مجتہد سے آگے اوتاد ہے، اوتاد سے آگے ابدال ہے، ابدال سے آگے مقام ہے کتب کا، کتب سے آگے مقام ہے غوث کا،
غوث سے آگے مقام غوث اعظم کا، غوث اعظم سے آگے مقام تابی کا، تابی سے آگے مقام صحابی کا، صحابہ میں بیت رضوان والے افضل، وہ 1400 صحابہ جنہوں نے آقا کریم کے دست کرم پر حدیبیہ کے مقام پر بیعت کی ہے، ان سے افضل احد والے صحابہ، ان سے افضل بدری صحابہ، ان سے افضل عشرہ مبشرہ، یہ جن 10 کے نام سامنے لکھے ہیں، عشرہ مبشرہ جن کا نام لے کر حضور نے فرمایا تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، عشرہ مبشرہ سے افضل چاروں یار، اور چاروں یاروں سے افضل یار غار، اور یار غار سے آگے مقام نبوت، مقام نبوت سے آگے مقام رسالت، اور رسولوں کے اندر اولو العزم رسول افضل، اور اولو العزم رسولوں کا ایک امام ہے جسے نبوت کا بدر کمال اور آمنہ کا لال کہا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی حقیقت، حد، لمٹ، کنارہ، یہ آج تک کوئی نہیں جان سکا، اور انہی میں سے قرآن کے ایک مقام سے میں نے آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئے، اے اہل عرب تم پر اللہ کا احسان ہے کہ وہ رسول تمہیں میں سے آئے، ان کی زبان عربی، ان کا قبیلہ عربی، ان کا خاندان عربی، علاقہ عرب، تم پر احسان ہے وہ رسول تمہیں میں سے آئے۔ اب یہاں پر میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا، لفظ من انفسکم، رب اپنے حبیب کی آمد کو بیان کر رہا ہے، من انفسکم، وہ رسول تمہیں میں سے آئے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ جو لفظ من انفسکم، اس کو 2 طرح پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی طرح؟ سارے بولے نظر آئے، 2 طرح۔ من انفسکم، وہ رسول تمہیں میں سے آئے، غیر عرب نہیں ہے، عرب کے باہر سے نہیں آئے، عربی ہے، تمہیں میں سے آئے۔ اور دوسرا طریقہ اس کو پڑھنے کا، من انفسکم، ایک ہے من انفسکم، تمہیں میں سے آئے، من انفسکم، اب معنی بدل جائے گا، اب معنی کیا ہوگا؟ آئے تمہیں میں سے ہیں لیکن تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہے، کسی کی مثل نہیں۔ اللہ یا رسول مرحبا مرحبا، سلامت رکھے اللہ۔ من انفسکم، تمہیں میں سے آئے لیکن تمہارے جیسے نہیں ہے، من انفسکم، تم میں سے سب سے زیادہ نفیس ہیں، نفاست والے ہیں، خوبصورت ہیں، حسن و جمال والے ہیں، اور اللہ نے ان کو خوبصورت بنا کر کائنات میں بھیجا۔ وہ کتنے نفیس رسول ہیں کہ جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور مکے کی گلیوں کے اندر کہ ایک ہی صدا سنی گئی کہ حضور آگے، حضور آگے، حضور آگے، تو نبی علیہ السلام کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کو پتہ چلا کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اپنے بھتیجے کو دیکھنے کے لیے آئی۔ جب اٹھایا اپنے ہاتھوں میں تو وہ فرماتی ہیں کہ نیچے سبز بچھونا تھا اور سفید کپڑے میں آقا کریم کو لپیٹا گیا تھا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان رسول اللہ کی جاگیر ہے، بڑا پرانا تعلق ہے پاکستان کا ذات رسول کے ساتھ۔ سبز بچھونا سفید کپڑے میں لپیٹا گیا، حضرت سیدہ صفیہ پاک، میرے پاک نبی کی پاک پھوپھی جان، آپ فرماتی ہیں جب میں نے حضور کو اٹھایا اپنے ہاتھوں میں، سرکار مسکرائے تو لبوں سے نور نکل کر آسمانوں کی طرف گیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ فرماتی ہیں میں نے 6 باتیں دیکھی، ان 6 باتوں میں سے پہلی بات یہ تھی، میں نے چاہا کہ آقا کریم کے بالوں کو سنواروں، کنگا کروں، لیکن کنگا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دست قدرت نے اپنے حبیب کے بالوں کو سنوار کر کائنات میں بھیجا۔ دوسرا، میں نے چاہا کہ آقا کریم کو خوشبو لگاؤں، لیکن وہ تو دنیا میں آئے تو ان کے وجود سے خوشبوؤں کے ہلے اٹھ رہے تھے۔ میں نے چاہا کہ نبی علیہ السلام کے چشمان مقدس میں سرما لگاؤں، سرما پہلے سے لگا ہوا۔ میں نے چاہا کہ ناف کاٹوں،
नाक पहले से कटी हुई, खतना शुदा पैदा हुए, छठी बार। फरमाती है बच्चा दुनिया में आता है तो उसको गुस्ल दिया जाता है। तो मैं नबी अलैहिस्सलाम को गुस्ल देने लगी तो मुझे गैब से एक आवाज दी गई, ए सफिया, इनको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, हमने इनको कायनात में तय्यब और ताहिर बनाकर भेजा है। ये इतने तय्यब और इतने ताहिर हैं, खुद भी पाक है, जमाने को भी शिर्क की गलाजत और आलूदगियों से पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया लासानिया हुसैनिया अलीपुर सैयदा शरीफ। तवज्जो है हज़रात, जिंदाबाद, इतने जिंदाबाद, इतने नफीस रसूल, इतने नफीस रसूल। अल्लामा कासी एजाज मालकी शिफा शरीफ में लिखते हैं, तो सा तवज्जो नाल गल सुननी है, चा सुनाई तो फिर कहना। कहते हैं आका करीम का जो कद मुबारक था, हर बंदे को शौक होता ना मैं अपने महबूब को हुस्न जमाल सुनूं। नबी अलैहिस्सलाम का कद मुबारक दरमियाना था, न बहुत लंबा कद था न बहुत पस्त था, दरमियाना कद था। लेकिन अगली बात अल्लामा काज़ी इयाज़ मालकी जो लिखते हैं वो हैरान कुन है। फरमाते हैं आका करीम का कद मुबारक म्याना था, लेकिन सरकार जब लंबे कद के लोगों में चलते तो सबसे ऊंचे नजर आते, सबसे ऊंचे नजर आते। अब वो कहते हैं कि कोई बंदा ये ना सोचे कि नबी अलैहिस्सलाम का कद मुबारक कभी बढ़ जाता, कभी असली हालत पर आता। फरमाते हैं ऐसा नहीं था। तो फिर क्या था? आका करीम म्याना कद, लेकिन लंबे कद के लोगों में सबसे ऊंचे। क्यों? फरमाया इसलिए कि जब सरकार लंबे कद के लोगों में चलते तो जो सरकार को देखता था उस देखने वाले की आंख में अल्लाह ये बात पैदा कर देता कि देखने वाले को सरकार सबसे ऊंचे नजर आते थे। क्योंकि रब चाहता ये है, जिस तरह बातनी कमाल के अंदर पाक नबी से ऊंचा कायनात में कोई नहीं आया, ज़ाहिरी जमाल के अंदर भी मेरे नबी से ऊंचा कायनात में कोई नहीं आया। सुभान अल्लाह। अब इससे अगली बात भी हुजूर की नफासत की देखिए। नबी अलैहिस्सलाम की जो जुल्फ मुबारक थी वो कानों की लौ तक, एक रिवायत है कि कंधों तक। ये जो रिवायत मैं अर्ज कर रहा हूं इसमें है कि कानों की लौ तक नबी अलैहिस्सलाम की जुल्फ मुबारक। अब सहाबी बयान करते, बयान करने का अंदाज जरा देखिएगा। आज लोग हुजूर की अजमत भी बयान करते तो तोल तोल के, जहां हुजूर की बात आए वहां तोल के नहीं, खोल के हुजूर की शानें बयान किया करो। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं मुबालगे के बगैर तो हुजूर की अजमत बयान हो ही नहीं सकती। मुबालगे के साथ हुजूर की शान बयान करो। बादस खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद अगर कायनात में कोई बड़ा है तो वो ज़ाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक बेशक। सियाबी कहते हैं कानों की लौ तक सरकार की जुल्फ मुबारक थी और बाल मुबारक सख्त स्याह थे सरकार के, सख्त स्याह बाल। बात पूरी हो गई? बोले बात समझ आ गई ना कि नबी अलैहिस्सलाम की जुल्फ मुबारक कानों की लौ तक और बाल सख्त स्याह। लेकिन जरा सहाबी का अंदाज देखिए। कहते हैं पीछे पाक नबी के सख्त स्याह बाल, जुल्फे, आगे रसूलुल्लाह के गोरे गोरे कान, यूं लगता था जैसे पीछे रात छाई हुई है, जैसे पीछे सख्त स्याह रात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती तनवीरुल हसन मदनी साहब को दिल की तमाम गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। मिलकर भैया नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीर। आका करीम के सख्त स्याह बाल, आगे दो गोरे गोरे कान। बात तो समझ आ गई, लेकिन सहाबा किराम का अपना अंदाज था बयान करने का। आप फरमाते हैं आका करीम के स्याह बाल और आगे दो गोरे कान, यूं लगता था जैसे पीछे रात छाई हुई है, रात की तारीकी है और आगे रात के वक्त उसमें ये दो सितारे चमक रहे। गोया सहाबा ने अकीदा दिया कि जब नबी अलैहिस्सलाम की शान को बयान करो तो शान रसूल को बयान करते हुए बुखल से काम नहीं लेना, कंजूसी नहीं करनी, खोल खोल के अज़मत रसूल को बयान करना है। इससे आगे कुरान कहता है अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, और ये ऐसी हौसला अफ़ज़ा आयत है
بندہ پڑھتا ہے تو اس کے سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں، اس کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ رسول آئے ہیں تمہارے پاس تمہیں میں سے کہ دکھ میں تم ہو تو بوجھ ان پہ بن جاتا ہے، پریشان تم ہو تو گراں ان پہ گزرتا ہے، پریشان تم ہو تو وہ مشقت میں پڑ جاتے ہیں کہ غلام میرا ہے اور مصیبت میں ہے، غلام میرا ہے اور دکھ میں ہے، غلام میرا ہے اور تکلیف میں ہے۔ حضرت ابو بکر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر بن مجاہد کو دیکھا کہ جب حضرت ابو بکر شبلی آتے، تینوں شخصیات کا نام ابو بکر، حضرت ابو بکر بن محمد فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر بن مجاہد کو دیکھا کہ جب حضرت ابو بکر شبلی آتے تو حضرت ابو بکر بن مجاہد اٹھ کے کھڑے ہوتے، ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے اور ان سے گلے ملتے۔ میں نے کہا مجذوب آدمی ہے، سلام کر لیا کریں، آپ اٹھ کے گلے بھی ملتے ہیں، بوسہ بھی دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر بن مجاہد نے کہا میں نے اپنے نبی کو ان کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، سبحان اللہ، میں نے سرکار کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہاں دیکھا؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضور تشریف لائے، حضرت ابو بکر شبلی اٹھ کر کھڑے ہوئے تو سرکار نے معانقہ بھی کیا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اتنی کرم نوازی کیوں؟ فرمایا یہ قرآن پڑھتا ہے نا، اور قرآن کی جب یہ آیت آتی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، تو اس آیت کو بار بار پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، اور پھر میری ذات پر درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے، مجھے اس پہ پیار آتا ہے سبحان اللہ، کہ عزیز علیہ ما عنتم کا یا عزیز علیہ ما عنتم کا یہ جو مفہوم سمجھا ہے، اس سے بڑا لاڈ آیا قرآن کی سائد پر کہ وہ کیسے نبی آئے جو اتنے شفیق ہیں، جو غلاموں کا دکھ برداشت نہیں کر سکتے، غلاموں کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے، غلاموں کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ بریلی والے نے کہا نا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو اے رضا، یاد اس نبی کی اپنی عادت کیجئے۔ ہاں مفسرین نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا، کہتے ہیں ایک رشتہ ہوتا ہے استاد اور شاگرد کا، ایسے ہی ہے، بولیے کتنا خوبصورت رشتہ ہے، استاد اور شاگرد کا رشتہ کتنا پیارا تعلق ہے۔ شاگرد استاد اس کا سینہ علم کے نور سے منور کر کے اس کو عظمت کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ آج جو علماء تشریف فرمائے شخصیات ہیں، آج ہم اپنے اساتذہ کی بدولت اس مقام تک پہنچے، ان کی محنتیں، ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں۔ اور دوسرا تعلق ہے پیر اور مرید کا۔ اگر پیر کامل ہو تو وہ تزکیہ نفس کر کے اپنے مرید کو ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہے، لیکن ان دونوں تعلقات سے بڑھ کر تیسرا تعلق ہے باپ اور بیٹے کا، جو شفقت اور محبت، جو انسیت، جو الفت، جو راحت، جو سکون باپ اور بیٹے کے تعلق میں ہے، وہ باقی کسی تعلق میں نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے عزیز علیہ ما عنتم کا معنی لکھتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے سگا باپ اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی آمنہ کے لال اپنے غلاموں سے کرتے ہیں۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، 8 سال کا ایک بچہ یمن سے چلا، اپنے گھر والوں سے گم ہو گیا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو؟ میں کہتا ہوں تم عقلی نقلی دلائل بعد میں تمہیں دیں گے، پہلے تو اپنے نفس سے پوچھ، اپنے وجود سے پوچھ، میلاد منائیں یا نہ منائیں؟ اگر تجھے تھوڑی سینس ہے، تمیز ہے، اور تو نے اسلام کی تاریخ پڑھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے حالات پڑھے ہیں، تو تو ضرور یہ کہے گا کہ میلاد منانا چاہیے۔ کیوں؟ اگر میلاد اس آقا کا نہ ہوتا تو تو کسی انسانی منڈی میں بک رہا ہوتا، تیری قیمت لگ رہی ہوتی۔
तू गुलाम दर गुलाम बनता, कभी किसकी गुलामी में कभी किसकी गुलामी में। तो वो जो बच्चा यमन से चला 8 साल का बच्चा, वो बिका, बिकते बिकते गुलाम बनते बनते मक्के में आ गया। किसने खरीदा भी सरकार ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। किसने खरीदा? मलिकतुल अरब, अरब की मलिका, मौसम इस्लाम और मुस्लिम अव्वल, जिनका पाकीज़ा माल इस्लाम की बुनियादों में शामिल है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा बनने का शर्फ जिनको मिला, कायनात के मोमिनों की जो पहली मां करार पाई, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने वो गुलाम खरीदा। आका करीम से निकाह हुआ तो अर्ज किया कि हुजूर ये गुलाम मैं बतौर तोहफा आपको पेश करती हूँ, आप कबूल फरमाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने उस गुलाम को अपनी मिल्कियत में ले लिया, जो जमाने का दस्तूर चल रहा था। अब उस बच्चे के रिश्तेदार बैतुल्लाह का तवाफ करने आए, अपने बच्चे को देखा, उसके बाप को इत्तला दी कि तुम्हारा बेटा तो फलां शख्सियत के पास मक्का में है। सगा बाप आ गया, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, अभी सरकार ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। सगा बाप आया, मेरा बेटा आपके पास है, आप जितनी कीमत लेना चाहते हैं कीमत ले लें, आजाद कर दे, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। सरकार फरमाया तेरा पुत्र है तो कीमत का दी, कोई कीमत नहीं, कीमत नहीं लूंगा। अब अरब मुआशरे के अंदर बगैर कीमत के गुलाम को आजाद करना ये उनके तसव्वुर में भी नहीं था। लेकिन ये मेरे पाक नबी हैं, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम का जलवा ऐलान नबुव्वत से पहले भी जमाना देख रहा है। फरमाया तेरा बेटा है, कोई कीमत नहीं लूंगा, ले जा। लेकिन एक बात है, मैं तेरे बेटे को बुलाता हूं, तू अपने बेटे से पूछ, वो तेरे साथ जाना चाहते है तो जरूर अपने बेटे को ले जा। बेटे को बुलाया गया, सगे बाप के सामने बेटा बैठा है और बाप अपने बेटे से कहता है बेटा देख, तेरा खानदान, तेरा कबीला, तेरा कुंबा और तेरी बहनें, तेरे भाई, तेरे रिश्तेदार, खाने पीने की सहूलियात, फरावानी, सब कुछ तेरे इंतजार कर रहा है। उसने पलट कर कहा अब्बा जान, शफकत पिदरी का इनकार नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है, आप सगे बाप हैं, आपकी शफकतें और मोहब्बतें अपनी जगह, लेकिन जो मोहब्बत मुझे इस आका ने दी है वो सगा बाप भी अपने बेटे को नहीं दे सकता। ए गुलामान रसूल, कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई अपनी मोहब्बत के इज़हार करे तो सरकार खाली मोड़ दें। बहुत बड़ा एहसास मिला इस गुलाम को, जिसने माँ बाप की मोहब्बत को सरकार की मोहब्बत पे कुर्बान किया। पहला एहसास ये मिला कि जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया तो गुलामों में से सबसे पहले ये इस्लाम लाए। और आज जब भी बात होती है कि पहले कौन इस्लाम लाया, तो जिन 4 शख्सियात का जिक्र होता है इनका नाम जरूर आता है। दूसरा एजाज फरमाया क़यामत तक मस्जिद के मेहराब और मिंबर से कुरान पढ़ा जाएगा तो कुरान की आयतों में इस सहाबी का नाम गूंजेगा। जमात सहाबा में से किसी सहाबी का नाम कुरान में नहीं है सिवाय इनके, इनको हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा जाता। लेकिन इन्होंने बताया कि सगे बाप की शफकत भी इतनी नहीं जितनी आका करीम अपने गुलामों को शफकत से नवाजते हैं। इमाम इब्न कसीर ने एक बात लिखी और कमाल लिखी, फरमाते अल्लाह माशाअल्लाह आज कोई बड़े मनसब पे पहुंच जाए तो वो नीचे नहीं देखता। तो आज आप अपने दौर में देख ले, क्या खतीब और क्या नातखान और क्या कारी और क्या हर तबके के वो लोग जो कल क्या थे और आज क्या हैं, वो अपना माजी भूल जाते हैं। इल्ला माशाअल्लाह वो माजी भूल जाते हैं, उनका तर्ज़े जिंदगी बदल जाता है। लेकिन इमाम इब्न कसीर कहते हैं इस दुनिया के अंदर मनसब नबूवत से बड़ा मनसब तो कोई नहीं। और वो नबियों के इमाम हैं, वो रसूलों के कायद हैं। मैं तवज्जो आपकी चाहूंगा, रसूलों के कायद हैं। लेकिन वहां कोई छोटा है या बड़ा, अमीर आए या गरीब, गुलाम आए या आका, हर एक ये समझता है कि सबसे ज्यादा शफकत मुझी पे फरमाते हैं, सबसे ज्यादा करम मुझी पे करते हैं,
سب سے زیادہ محبت مجھے سے کرتے ہیں. یہ آقا کریم کی وہ شان ہے جس کو قرآن عزیز علیہ ما عنتم کہہ کر بیان کرتا ہے. ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کے بھی کسی سے محبت کرتے ہوں گے. میں ایک مثال عرض کروں, سنیں گے آپ. آج لوگ پوچھتے ہیں جی میلاد کہاں لکھا ہے. پہلے تو اپنے وجود سے پوچھ کہ تجھے میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے, ورنہ تو کسی انسانی منڈی میں بک رہا ہوتا. اور پھر اپنے گھر میں پلنے والی اپنے جگر کے ٹکڑے اپنی بیٹی سے پوچھ, بیٹی میں میلاد مناؤں یا نہ مناؤں. اگر تیری بیٹی اسلام کی تاریخ پڑھی اور تو نے اسلام سے اس کا تعلق جوڑا ہے تو وہ ضرور تجھے کہے گی ابا جان کیوں نہ مناؤ میلاد, کیونکہ مجھے تو زندگی ہی مدینے والے کا صدقہ ملی. ورنہ وہ عرب معاشرہ تھا جہاں زندہ بیٹیوں کو زمین میں دفنایا جاتا تھا, زندہ درگور کر دیا جاتا, قبریں کھود کر بیٹیاں زندہ قبروں میں دفنا دی جاتی. اس عرب معاشرے کے اندر میں وہ تصویر آپ کو دکھانے لگا ہوں, آپ توجہ فرمائیں. ایک صحابیاں ہیں, وہ ہیں چھوٹی سی بچی ہیں, نام ان کے اما بنت سعید, اما بنت خالد, اور حضرت خالد بن سعید سرکار کے قدیم الاسلام صحابی ہیں, پہلے اسلام لائے اور تاریخ اسلام کی پہلی ہجرت حبشہ اس میں شریک ہوئے. اور جب حبشہ یہ اور ان کی آگیا گئیں تو اللہ نے ایک بیٹی حبشہ میں ان کو عطا کی جن کا نام تھا اما بنت خالد. اب آپ ذرا دیکھیے وہ منظر, جس وقت وہ قافلہ واپس آتا ہے حبشہ کے مہاجرین کا, اور شاہ حبشہ نجاشی قافلے کو رخصت کرتے ہیں تو قافلے والوں سے کہتے ہیں جب مدینہ پہنچو نا تو مدینے والے کو میرا سلام عرض کرنا. اب یہ چھوٹی سی بچی ہے, حبشہ میں پیدا ہوئی ہے اور یہ اس قافلے میں موجود ہے. انہوں نے بھی اس بات کو سنا. جیسے ہی قافلہ مدینے میں داخل ہوا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قافلے والوں کی ملاقات ہوئی تو یہ دوڑتی ہوئی سب سے پہلے سرکار کی خدمت میں پہنچی اور اپنی توتلی زبان میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے سلام کہا تھا. میں سارے راستے سوچ لیا میرا اعزاز ہوگا اگر سب سے پہلے اپنے نبی کو وہ سلام میں پہنچاؤں. اب چھوٹی سی چونکہ بچی تھی, سرکار نے اٹھایا. ذرا میرے نبی کی شفقت کا یہ انداز دیکھیے گا. حضور نے فرمایا تیرا نام تو ہے اما بنت خالد, آج سے میں تیرا نام رکھتا ہوں ام خالد. کنیت ہوتی ہے بیٹے کے نام پر, اولاد کے نام پر. ان کا کنیت رکھی ام خالد. کیا مانا؟ خالد ان کے والد کا نام ہے. فرمایا تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. اتنی ذہانت, اتنی فطانت, اتنا تدبر, اتنی فراست. سلام بھیجا شاہ حبشہ نے, تو بھولی نہیں ہے, سب سے پہلے مجھے پہنچایا. اب عزیز علیہ ما عنتم کا جلوہ تو اب میں عرض کرنے لگا ہوں, وہ ذرا سنیے گا. کچھ کپڑے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. حضور نے ایک صحابی کو حکم دیا, فرمایا تقسیم کرو. کپڑے تقسیم ہو رہے, ایک بڑی خوبصورت چادر اس میں آئی, کالے رنگ کی ریشمی چادر تھی, کڑھائی تھی اس پہ. آقا کریم نے وہ چادر اٹھائی اور صحابہ سے فرمایا بتاؤ میں کس کو دوں گا, یہ چادر میں کسے دینے لگا ہوں. ہر صحابی کی خواہش تھی ہمیں دے, حالانکہ کپڑے پہلے مل چکے تھے, لیکن اس چادر کی ایک خاص بات تھی کہ چادر کو ہاتھ آمنہ کے لال کے لگے ہوئے تھے. فرمایا کس کو دوں گا؟ ہر صحابی کی خواہش ہے کہ ہمیں ملے. فرمایا جاؤ وہ اس بچی کو بلا کر لاؤ, ام خالد کو بلا کر لاؤ, یہ چادر میں انہیں دوں گا. حضرت اما بنت خالد ان کے والد اٹھا کر لائے ان کو. جب وہ حضور کی خدمت میں پیش کیا تو کیسی کرم نوازی تھی. عرب کا وہ معاشرہ جہاں بیٹیاں زندہ دفنائی جاتی تھی. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو کھولا, کھول کر حضرت اما بنت خالد کو وہ چادر پہنائی تے نال سرکار دی زبان تے جملہ سی, کیونکہ اس کے ترجمے کی پنجابی میں ذرا لطف آتا ہے. آقا کریم چادر بھی پہنا رہے, چادر اڑا رہے اور ساتھ فرما رہے ہاذا ثنا یا ام خالد, ہاذا ثنا یا ام خالد. اے ام خالد تیرے تے چادر بڑی جچتی پئی ہے, تجھ پہ تو بڑی سونی لگ رہی ہے, لگتا ہے یہ چادر بنی ہی تیرے لیے ہے.
اب وہ چادر پہن لی جب حضرت خالد اما بنت خالد نے تو سرکار نے 3 دعائیں دی. فرمایا اللہ کرے تو بار بار یہ چادر پہنے، اتنی پہنے کہ یہ چادر پرانی ہو جائے، اور پھر اللہ تجھے لمبی عمر دے. دعا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. دعا کے لفظ رسول اللہ کی زبان اقدس سے نکلتے ہیں تو قبولیت آگے بڑھ کر لفظوں کو اپنے سینے سے لگاتی ہے. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ دعا تھی. صحابہ کرام کہتے ہیں صحابیات میں سب سے آخری صحابیہ جن کا وصال ہوا وہ یہ تھی جن کو حضرت اما بنت خالد کہتے ہیں، کیونکہ دعا میرے پاک نبی نے ان کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. عرب کا وہ معاشرہ عزیز علیہ ما عنتم کی کیسی تصویر پیش کی ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو اسد الغابہ کی ایک روایت میں عرض کرنے لگا ہوں، سنیں گے آپ کہ میرے پاک نبی نے کس طرح بیٹیوں کو عزت سے نوازا، عزیز علیہ ما عنتم کا جلوہ کیسے دکھایا. ایک صحابی ہیں حضرت سعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. آقا یہ فرمائیے اگر کسی نے زمانہ جاہلیت میں کوئی نیکی کی ہو تو اس کا ثواب ملے گا؟ زمانہ جاہلیت کہ ابھی وہ اسلام نہیں لایا، کلمہ نہیں پڑھا، آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، تو اگر زمانہ جاہلیت میں کوئی نیکی کی تھی اس کا ثواب ملے گا؟ فرمایا پہلے 10 تو نیکی کی تھی ہے، کون سی نیکی کی ہے تم نے؟ عرض کی سرکار میں ایک دن اونٹ چرا رہا تھا، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے. میں تیسرے اونٹ پہ بیٹھ کے اپنے اونٹ ڈھونڈنے کے لیے نکلا. ایک جنگل میں پہنچا، ایک آدمی کو میں نے دیکھا، میرے 2 اونٹ اس کے پاس ہیں. میں نے اس سے کہا یہ میرے ہیں، اس نے کہا تیرے ہیں تو لے جا. جب میں اپنے اونٹ لے کر آنے لگا تو اس نے مجھے دعوت دی کہ یہ کھجوریں ہیں، یہ پانی اگر کھانا ہے تو بیٹھو. میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا. اتنے میں اس نے آواز دی، اپنی بیوی کو پوچھا کہ بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے؟ جو حضرت سعصع بن ناجیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سے پوچھا اگر بیٹی ہوئی تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا بیٹی ہوئی تو ابھی تیرے سامنے زمین میں زندہ دفن کر دوں گا، زندہ گاڑ دوں گا. کیوں؟ اب زمانے جاہلیت کی وہ سوچ دیکھیے، وہ کیسا معاشرہ تھا، کیسی جہالت کی لٹاٹوپ تاریکیاں تھیں، وہ کیسا انسانیت سوچ سلوک تھا جس میں وہ آفتاب نبوت کی کرنوں نے کس طرح اسلام کا اجالا پھیلایا. وہاں میلاد نہ منائے اس آقا کا. سعصع بن ناجیہ کہتے ہیں حضور میں نے اس سے کہا دیکھ اگر تیری بیٹی ہوئی تو کیوں دفنائے گا؟ اس نے کہا اس سے یہ کہ میں کسی کو داماد نہیں بنا سکتا، یہ میری غیرت کے خلاف ہے، میں داماد نہیں بناؤں گا. حضرت سعصع بن ناجیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا اگر تیری بیٹی ہوئی تو تو نے زندہ نہیں دفنانا، تو بیٹی مجھے دے دے، میں اس بیٹی کی پرورش کروں گا. حضرت سعصع بن ناجیہ فرماتے ہیں اس کی بیٹی ہوئی، بیٹی میں لانے لگا تو اس نے کہا بدلے میں کیا دو گے؟ یہ زمانہ جاہلیت ہے جناب، میلاد نہ منائے، خوشی نہ منائے. وہ جاہلیت کی رسم کو آقا کریم نے جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا. تو بدلے میں کیا دے گا؟ فرماتے میں نے کہا یہ میرے 2 اونٹ جو تیرے پاس تھے تو رکھ لے. اس نے کہا نہیں مجھے تیسرا اونٹ بھی دے. فرماتے میں نے تیسرا بھی دیا. اب ذرا سنیے گا، حضرت سعصع بن ناجیہ فرماتے ہیں میں اس بیٹی کو گھر لایا. جب وہ کچھ بڑی ہوئی تو کبھی وہ میری داڑھی میں انگلیاں پھیرتی ہے، کبھی بالوں میں، کبھی سینے پہ کھیلتی ہے، کبھی وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے میرے چہرے سے گر صاف کرتی ہے، کبھی ننھے چلوؤں میں پانی لاتی ہے. سرکار اب اسد الغابہ کے جو لفظ ہے میں انہی کا ترجمہ کر رہا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو چسکا پڑ گئے اس کام کا. اس بیٹی نے اتنا سکون دیا، اتنی راحت دی، ایسے کرم کے دروازے کھلے کہ سرکار پھر تو میں نے یہ کام بنا لیا، اپنا مصروفیت بنا لی. کیا میں مکہ کی گلیوں میں نکلتا اعلان کرتا کہ اگر کسی کی بیٹی ہوئی ہے تو زندہ نہ دفناؤ، مجھے دے دو.
میں اس کو 3 اونٹ دیتا، بیٹی گھر لے آتا، 3 اونٹ دیتا، بیٹی گھر لے آتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 360 بیٹیوں کو اپنے گھر میں پالا۔ آواز نہیں آئی کوئی؟ 360 بیٹیوں کو میں نے اپنے گھر میں پالا۔ آقا یہ فرمائیے، یہ جو نیکی میں نے کی تھی زمانے جاہلیت کے اندر، اس کا اجر ملے گا؟ تو حضرت اسحاق بن ناجیہ فرماتے ہیں، جب میں نے پلٹ کر سرکار کا چہرہ دیکھا تو داڑھی آنسوؤں سے تر تھی اور حضور رو رہے تھے، چشمان مقدس میں آنسو تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک بیٹی ہو تو رزق کے دروازے کھلتے ہیں، کرم کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو نے 360 بیٹیوں کو پالا، دنیا میں تجھے انعام مل گیا کیا؟ تو نے جو کلمہ پڑھا ہے نا، ایمان لایا ہے، تیرا یہ ایمان اللہ نے ان بیٹیوں کا صدقہ ایمان کی دولت تجھے عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اور آخرت کا اجر تو کرم کے وہ دروازے کھلیں گے کہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ عرب کا وہ معاشرہ تھا جہاں غلام کو جانور جتنی حیثیت بھی نہیں تھی، ایک کھونٹے سے کھول کے دوسرے کھونٹے سے باندھ دیا جاتا۔ آپ حضرت سلمان فارسی کی زندگی پڑھیے، وہ 10 آقاؤں کے غلام بنتے بنتے مدینہ میں پہنچے تھے، 10 آدمیوں کے غلام بنے۔ یہ غلامی کا دور تھا، لیکن اسی عرب معاشرے کے اندر فرمایا، بلال چڑھو کعبے کی چھت پہ، آج تم اذان دو گے، آج فتح مکہ کا دن ہے، آج تم اذان دو گے۔ ان کو پتا چلے یہاں غلامی نہیں دیکھی جاتی، وطن نہیں دیکھے جاتے، رنگ نہیں دیکھے جاتے، نسلیں نہیں دیکھی جاتی، یہاں محبت رسول میں دھڑکتے ہوئے دل دیکھے جاتے۔ یا اچھا رسول یہ وہی عرب کا معاشرہ تھا جہاں غلام جانوروں کی طرح ایک کھونٹے سے کھول دوسرے کھونٹے سے باندھ۔ حضرت عمار بن یاسر کی سیرت پڑھیے، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ اسلام کی پہلی شہیدہ، ان کے والد حضرت یاسر، ان کے بھائی حضرت عبداللہ، یہ 4 افراد ایک ہی گھر کے، ان کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا، جرم کہ اسلام کو قبول کیا۔ غلامی کی زندگی تھی، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 سواریوں سے باندھ کر سواریوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ تاریخ اسلام کی پہلی شہیدہ بعد روایات کے مطابق۔ اور حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والد اور ان کے بھائی، ان کو کبھی آگ میں لٹایا جاتا، کبھی پانی میں غوطے، کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر تپتی دھوپ میں لٹایا جاتا۔ اور حضرت عمار بن یاسر ایک ہی بات کہتے تھے سارا زمانہ ہی دیکھ رہا ہے، کدی وہ محبوب بھی لنگے جدی خاطر برداشت کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھن تے مزہ آ جائے۔ ایک دن سرکار گزرے، حضرت عمار بن یاسر کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آقا کریم وہاں سے گزرے تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، صبر، اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا۔ وہاں غلاموں کو عزتوں سے نوازا گیا، غلاموں کو تکریم سے نوازا گیا۔ میں ایک مثال عرض کرنے لگا ہوں، ذرا سنیے گا۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا کریم اپنے غلاموں سے کیسی شفقت فرماتے تھے۔ ایک دن سرکار نے فرمایا، خوشتبی بھی سرکار فرماتے تھے، مذاق بھی، مذاق نہیں، مذاق ہو جس میں کسی کی دل آزاری، وہ نہیں، مذاق فرماتے تھے، خوشتبی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار نے حضرت جلیبیب سے کہا، تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور مجھے رشتہ کون دے گا؟ میں کیوں؟ میرا تو جمال بھی نہیں ہے،
رنگ بھی میرا سیاہ ہے، کوئی بڑا خاندان نہیں ہے، مال نہیں ہے، کون دے گا رشتہ؟ بڑی مجلس صحابہ کی، کثیر تعداد پہ صحابہ ہیں، جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سرکار نے فرمایا یہ نہ کہ، صحابہ سے کہا یہ میرا دوست ہے، اس کی شادی میں خود کرواؤں گا۔ یہ وہی عرب کا معاشرہ ہے جہاں غلاموں کو پاؤں کی جوتی جتنی حیثیت بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میرا دوست ہے، میں اس کی شادی کرواؤں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عرب کا فلاں سردار، اس کی بیٹی ہے، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے بیٹی کے لیے رشتہ درکار ہے، تم جاؤ اور اس سے کہو میں نے تمہیں بھیجا ہے۔ اب بیٹی وہ ہے جو عرب کی ایک دوشیزہ ہے، اس کے حسن و جمال کی چرچے ہیں۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر پہنچے تو باپ سوچو بچار میں پڑ گیا، بیوی سے مشورہ کرنے لگا کیا کریں؟ تو وہ اسلام کی عفت اور عصمت ماں بیٹی پردے کے پیچھے سن رہی تھی۔ اس نے وہاں سے آواز دی، اس نے کہا ابا جان اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ حکم رسول کو ٹالیں گے تو آپ مانیں یا نہ مانیں، میں اپنے نبی کے حکم کو نہیں ٹال سکتی، میں رشتہ کروں گی۔ میں اپنے نبی کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی، میں رشتہ کروں گی۔ اور ابا جان آپ نے یہ سوچا کہ عرب کے اندر لوگ کیا کہیں گے، قبیلے کا سردار تھا، رشتہ کیسے آدمی کو دیا جس کا جمال نہیں ہے، مال نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کل میدان حشر کے اندر کائنات کی ساری بیٹیاں صفوں میں کھڑی ہوں گی اور ہر بیٹی یہ کہے گی کہ میرا رشتہ میرے باپ نے طے کیا، میں فخر سے کہوں گی میرا رشتہ نبیوں کے امام نے طے کیا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا اب اسی عزیز علیہما انتم کا دوسرا جلوہ ان کی ذات کے حوالے سے دیکھیے۔ نکاح ہو گیا، آقا کریم نے برکت کی دعاؤں سے نوازا۔ ایک غزوے کے اندر جس وقت غزوہ اختتام کو پہنچا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تمہارا کوئی دوست غائب تو نہیں ہے؟ ہر ایک نے کہا جی ہمارے تو دوست موجود ہیں، کوئی زخمی ہے، کوئی شہید ہو گیا، کوئی غازی بن کے آ گیا۔ سن رہے ہیں آپ؟ سرکار نے فرمایا میرا دوست غائب ہے، میرا دوست غائب ہے۔ حضور کون؟ فرمایا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غائب ہے، ان کو تلاش کرو۔ تلاش کیا، 7 کافروں کو واصل جہنم کیا انہوں نے، 7 کافروں کو اکیلے، اور پھر جام شہادت نوش کیا۔ جب ان کو لایا گیا تو میرے کریم آقا کی کرم نوازی دیکھیے، ان کا جنازہ چارپائی پہ نہیں اٹھا جو میرے نبی کے دستے کرم پر اٹھا۔ آقا کریم نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، قبر تک لائے، خود قبر میں سرکار اترے، قبر میں رکھا۔ باہر نکلے تو محدثین کہتے ہیں اس دن ہر صحابی یہ کہہ رہا تھا کاش آج مجھے موت آ جاتی، دستے قضا نے کاش آج میری روح کو قبض کیا ہوتا، آقا کریم کے ہاتھوں پر میرا جسم ہوتا، میری لاش ہوتی۔ اتنا بڑا اعزاز کہ حضور اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر لائے، خود قبر میں رکھا۔ تو پھر ایک صحابی نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب چل رہے تھے تو محتاط ہو کر پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے، آقا اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا میرا دوست تھا، جب دنیا سے گیا ہے تو فرشتوں کا اتنی بڑا لشکر اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آیا۔ میں قدم رکھتا تو کہاں رکھتا؟ میلاد نہ منائے اس آقا کا جو قرآن پڑھتے ہیں، اور جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھتے ہیں تو وہ کیا منظر ہوگا؟ سن رہے ہیں آپ؟ جب سرکار قرآن پڑھتے ہوں گے تو قرآن مجید کی سورہ ابراہیم ہے، اس میں ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے غلاموں کی خیر مانگتے تھے۔ آقا کریم نے وہ آیت پڑھی، پھر سورہ مائدہ، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھا، وہ اپنے غلاموں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کو موقوف کر کے آقا کریم اتنا روئے اور زبان پر ایک ہی لفظ تھا امتی 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 امتی۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کو کس چیز نے غمناک کیا؟ رب فرماتا ہے کہ میرے حبیب سے پوچھو چشمان مقدس میں آنسو کیوں ہے، حالانکہ رب زیادہ جانتا ہے۔ آپ کے چشمان مقدس میں آنسو کیوں ہیں؟ آقا کریم نے فرمایا جبریل میں روؤں نہ، مجھے اپنی امت کا خیال آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے غلاموں کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام اپنے غلاموں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، مجھے اپنی امت کا خیال آیا، ان کا پرسان حال کون ہوگا، ان کی بخشش کا کیا بنے گا، ان کی مغفرت کا کیا ہوگا۔ جبریل پلٹ کر آئے، رب فرماتا ہے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ۔ اللہ فرماتا ہے حبیب آپ غم نہ کیجئے، ہم آپ کی امت کے ساتھ وہی کریں گے جس پر آپ راضی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے، وَلَا نَسُوءُكَ آپ کو فراموش نہیں کریں گے، راضی کریں گے، راضی کریں گے۔ جب جبریل پلٹ کر جانے لگے تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی تفسیر آپ پڑھیے تو آقا کریم نے فرمایا جبریل رب میری رضا چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب میری رضا چاہتا ہے اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا ایک غلام جنت کی سند پا کر جنت کے باغوں میں داخل نہ ہو جائے۔ اور اس سے اگلی روایت سنی اور یہ غالباً مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 3 دعائیں عطا فرمائی۔ کتنی؟ تھکے تو نہیں آپ؟ کتنی دعائیں؟ 3 دعائیں، اور تینوں کے بارے میں فرمایا کہ حبیب ان 3 دعاؤں میں آپ جو مانگیں گے وہ ملے گا، یہ قطعی طور پر قبول ہے۔ تینوں دعائیں مانگے، جو مانگ رہے ہیں 3 دعاؤں میں جو مانگنا چاہتے ہیں مانگے، وہ قطعی طور پر ملے گا۔ یہ 3 خاص دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں آپ جو مانگنا چاہیں مانگے۔ صحابہ کرام کو تجسس ہوا، انہوں نے عرض کیا حضور پھر آپ نے کیا مانگا؟ فرمایا 2 تو مانگ لیے، ایک میں نے بچا کے رکھ لیا۔ اچھا آقا وہ جو 2 مانگی ہیں ان میں کیا مانگا؟ فرمایا دونوں دعاؤں میں دونوں مرتبہ ایک ہی چیز مانگی ہے، کیا؟ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اچھا آقا وہ جو تیسری دعا ہے وہ آپ کب مانگیں گے کہ وہ کس دن کے لیے بچا کر رکھی ہے؟ فرمایا تب کے لیے جب سگی ماں بھی اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گی، سگا باپ بھی اولاد سے دور بھاگے گا، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے یار ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، تب میں اپنے غلاموں کے لیے وہ تیسری دعا مانگوں گا۔ سنیو سننا، ماہ ربیع الاول میں جو نبی تشریف لائے وہ کیسی شانوں والے ہیں۔ اسی حدیث کے آخری لفظ ہے، آقا کریم فرماتے ہیں وہ جو تیسری دعا میں مانگنے لگوں گا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میرے پاس آئیں گے، میرے پاس آئیں گے، مجھ سے کہیں گے کہ اس تیسری دعا میں آپ کا نیاز مند ہوں، اس تیسری دعا میں آپ کا نیاز مند ہوں۔ جب آپ اپنے غلاموں کے لیے دعا مانگیں گے تو ذرا میرے غلاموں کے لیے بھی اس میں مغفرت مانگیں۔ آج جو کہے کہ ہماری تبلیغیں کافی ہیں، ہم نے نمازیں بڑی پڑھ لی، روزے بڑے رکھ لیے، ہمیں شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، آقا کریم کے توسل کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بریلی والے کا پیغام ہے۔ جانتے ہیں بریلی والے کو؟ وہ غیرت مندوں کا غیرت مند امام ہے، وہ کشتہ عشق مصطفیٰ ہے اور حسان الہند ہے، وہ اس کا خمیر عشق رسول میں گوندا گیا ہے۔ اس نے کہا اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں شفاعت کی ضرورت نہیں ہے تو فرمایا سنو، وہ جہنم میں گیا، وہ تو سامنے بولو نا ذرا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ وہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ میں خلیل اللہ ہوں، آپ حبیب اللہ ہے، میرے غلاموں کے لیے بھی آپ دعا مانگے۔ اب حضرات گرامی قدر بات مختصر کرتے، اس پر 2 سوال جواب ہے، وہ پھر چلے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آخری روایت میں عرض کرتا ہوں اور یہی بات کو سمیٹتا ہوں، یہی بات کو سمیٹتے ہیں۔
سنیں گے آپ؟ اس میں ایک عقیدے کا پیغام بھی میں نے آپ سے عرض کرنا ہے. آپ جس مرکز میں بیٹھے ان کی جو نسبت ہے آستانہ علی پور سیدہ شریف سے، میں تو وہاں آستانے پہ بھی یہ بات کہتا ہوں کہ الحمدللہ جو اس وقت حضرت پیر سید ظفر اقبال عابد شاہ صاحب یا ان کے بزرگوں کے جو مرید ہے، یہ غیرت مند پیر کے غیرت مند مرید ہے. ان کو عقیدے کی غیرت گھول کے پلائی گئی ہے. بد عقیدگی کا اتنا بڑا سیلاب آیا، لیکن جو خانقاہیں، جو آستانے اپنے عقیدے پر قائم رہے، ان میں سر فہرست ہے آستانہ علی پور سیدہ شریف. آج بھی عقیدے کی غیرت سکھائی جاتی ہے. میں ابھی شب میلاد النبی پہ وہیں حاضر تھا. آج بھی عقیدے کی غیرت گھول گھول کے پلائی جا رہی ہے. وہاں سے بد عقیدگی سے بچایا جا رہا ہے اپنے مریدوں کو. اس لیے میں یہ بات ضرور کروں گا اسی حدیث کی روشنی کے اندر. یہ روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور کے بحیثیت خاص خادم کے سرکار کے ساتھ رہے. سوال بڑا سونا ہے کہ تساں سننا بھی خوش ہو کے. انہوں نے عرض کیا حضور یہ فرمائیں آپ میری شفاعت کریں گے؟ فرمایا کیوں نہیں کروں گا، میں شفاعت کروں گا. اچھا آقا جب شفاعت کریں گے اگلا سوال سنو، سرکار تو انہوں لبنا کتے ملو گے؟ قیامت والے دن 70 امتیں، ہم 70ویں 69 ہم سے پہلے، نفسی نفسی کا عالم. آقا آپ کو کہاں تلاش کریں گے، کہاں ملیں گے؟ رش بڑا ہوگا. اس کریم کی کرم نوازی دیکھیے. فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط پہ ملنا، میں پل صراط پہ کھڑا ہوں گا، وہاں ملوں گا. آقا اگر وہاں نہ ہوئے تو فرمایا میزان پہ آنا. آقا اگر وہاں نہ ہوئے حوض کوثر پہ آنا. آقا اگر وہاں نہ ہوئے یہ لاڈ اور یہ ناز غلاموں کے اسی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں. ناراضگی نہیں ہے، حضور جواب ارشاد فرماتے جا رہے ہیں. آقا اگر آپ حوض کوثر پہ بھی نہ ہوئے تب تو فرمایا پھر چوتھی کوئی جگہ نہیں جہاں میں نے جانا ہے، انہی 3 جگہوں پر میں تمہیں ملوں گا، انہی 3 جگہوں پر آنا. سب سے پہلے نمبر پہ پل صراط، دوسرا میزان، تیسرا حوض کوثر. اب پل صراط ہے، انسان تصور کر کے دل دہل جاتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، کیسے چلیں گے اس پہ؟ کتنی محتاط، کتنا بیلنس ہو، کیسا توازن ہو، توازن نہ بگڑے، بیلنس خراب نہ ہو. نیچے جہنم کی آگ بچھی ہے، گر نہ جائے کہیں. لیکن سنیے پھر بریلی والے کی بات آ گئی. آپ فرماتے ہیں غلاموں تو سا ٹینشن نہیں لینی، بس زندگی یوں گزارو جس طرح آقا کریم کا اسوہ ہے، جو سرکار کی سیرت ہے اس پر چلو. باقی رہا مسئلہ پل صراط کا تو سب پریشان نہیں ہونا. جب تم پل صراط پہ پہنچو تو یہ ذہن میں رکھنا کہ آقا کریم بھی وہیں موجود ہے، وہاں موجود ہے. جب وہ وہاں موجود ہے تو تم نے یہ بات سوچ کر پریشان نہیں ہونا کہ کہیں ہم گر نہ جائیں. تو کہا کیا کرنا ہے؟ فرمایا جب پل صراط پہ چڑھو تو ہاتھ اٹھا لینا اور جھومتے ہوئے پل صراط کو پار کرنا. اگر شعر کی صورت میں عرض کروں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. وجد کہتے ہیں جھومتے ہوئے جانا. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. کیوں کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب کوئی غلام پل صراط پہ چڑھے گا تو آقا کریم کی زبان اقدس پر یہی الفاظ ہوں گے، رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم. یا اللہ یہ میرا غلام سلامتی سے پل صراط کو پار کر جائے. دوسرا مقام میزان. تفسیر عزیزی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں آقا کریم روزانہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ، مختلف روایات ہیں، استغفار کرتے تھے. استغفار ہوتا ہے گناہوں کی معافی، خطاؤں کی معافی، اور نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے. عصمت انبیاء علیہ سنت کا بولے عقیدہ ہے ہمارا، کسی نبی کے بارے میں گناہ کا تصور نہیں ہو سکتا. نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اور آقا کریم خاتم المعصومین ہے. امام المعصومین بھی ہیں اور خاتم المعصومین بھی ہیں.
गुनाह का तसव्वुर भी नहीं नबी की जात के बारे में, तो फिर इस्तिगफार क्यों था? तफसीर अजीजी में साहिब तफसीर जवाब देते हैं, कहते हैं गुलामों, आका करीम इस्तिगफार अपने लिए नहीं करते थे, तुम्हारे लिए करते थे, तुम्हारे काम आएगा। कैसे? फरमाया कल जब तुम्हारे अमाल तुलेंगे तो नेकियों वाला पलड़ा हल्का रह गया, तो आका अपना इस्तिगफार अपने गुलाम के पलड़े में डाल के पलड़ा भारी करे। अल्लाह जिंदा तवज्जो है हज़रात आपकी। मिलाद न मनाए साका का, हम ना शुक्र तो नहीं है, ना कदरे नहीं है, शान फरामोश नहीं है, और वो भी नहीं जिनके बारे में बरेली वाले ने कहा जालिमों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। चलो इसी एहसान को याद कर लेते, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। तीसरा मकाम हौज़े कौसर, पीने जागोगे तो पियोगे ना, इंशाअल्लाह। सफर तो मैं करके आया हूं, थकावट आप पे है, बोले जरा, पीना है ना, जरूर पिएंगे, जरूर इंशाअल्लाह। हम अगर नाकिस हुए, नकारा हुए, जिन बुजुर्गों का दामन पकड़ा है ना, वो लेकर जाएंगे, वो कामिल है, वो लेकर जाएंगे। अब वो दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठा है, बर्फ से ज्यादा ठंडा है, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आमिना के लाल अपने हाथों से पिलाएंगे। अब ज़हन में सवाल आता है, किसी को मिले किसी को न मिले, मैं ना, हर एक को मिलेगा, क्योंकि किसी सियासी जमात की इफ्तार पार्टी थोड़ी है कि किसी को मिले और किसी को न मिले। ये किसी दुनियादार का लंगर नहीं कि किसी को मिले और किसी को न मिले, ना, ये हौज़े कौसर है, और साकी कौसर आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इतने प्याले होंगे कौसर पिलाने के लिए कि आसमान पे सितारों की इतनी तादाद नहीं, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा। आखिरी बात अब आपसे अर्ज करनी है, आका करीम फरमाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अगर अकीदा खराब हो जाए तो दुनिया भी गई और आखिरत भी। हाँ, चेहरे से अकीदे की वो खुशहाली का जो नूर होता है ना, बदअकीदगी की वजह से वो चला जाता है, वो नूर फिर नहीं रहता, लित्तर पड़ते हैं हर जगह से, चित्रोल होती है हर जगह से, कोई बंदा बदअकीदा हो जाए तो सुनिए, आका करीम फरमाते हैं जो कौसर का जाम है, मैं वो अकेला नहीं पिलाऊंगा, कौन होगा साथ? फरमाया मेरे चारों यार भी मेरे साथ हैं। तो कौसर के एक कोने पर अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे कोने पर मुराद रसूल मुरीद रसूल हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और हजरत उमर का तो नाम ऐसा है कि काफिर सुनकर कांप जाते हैं, उनके वजूद में आग लग जाती है, जिस तरह आज भी हैदराबाद में कुछ मुनाफिकों को लगी। उस नाम के अंदर ताकत ही ऐसी है, जो अंदर का गंदा हो वो उस नाम को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उस नाम को भी गवारा नहीं करता। नाम उमर में इतनी ताकत है, ऐसी हैबत है, ऐसा रोब है। और कहा तीसरे कोने पर जुल्नुरैन दोहरे दामादे पैगंबर, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, ओ मुबारक तुमको जुल्नुरैन जोड़ा नूर का। तीसरे कोने पर वो खड़े होंगे और चौथे पर बाबे मदीनातुल हिंद फातिह खैबर हैदर कर्रार मौला अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, चौथे कोने पे वो खड़े होंगे। तो होगा क्या? बांग और चर्च पी के सारी जिंदगी जिसने अली अली किया और बाकियों से बुग़्ज़ रखा, वो दौड़ेगा मौला अली की तरफ, तुसी पिलाओ मैंने कौसर। वो फरमाएंगे तू कौन है भाई? मैं तुझे नहीं जानता, मैं अबू बकर वाले को जानता हूं, मैं उमर वाले को जानता हूं, मैं उस्मान वाले को जानता हूं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमईन। और जो नासबी है आले बैत का बुग़्ज़ सीने में पालने वाला, या खारजी मौला अली का बुग़्ज़ सीने में पालने वाला, वो दौड़ेंगे साहबे सलासा की तरफ। तो वो फरमाएंगे तू कौन है? हम अली वाले को जानते हैं, जिसकी सांसों से हैदर हैदर की खुशबू आती हो, हम उससे जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ रावजी भी कौसर का जाम, बोलो ना, तुसा पीना है
کہ بولو رافضی، ناسبی، خارجی، تفصیلیے نہیں پئیں گے۔ الحمدللہ ہم نہ رافضی ہیں، نہ ناسبی ہیں، نہ خارجی ہیں، نہ تفصیلیے ہیں، ہم سنی ہیں، سنی۔ ہم وہی ہیں جن کے بارے میں غیرت مند لوگوں کے غیرت مند امام نے کہا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو انشاءاللہ ہم چار یاروں کی محبت سینے میں لے کر، ہر صحابی کی محبت سینے میں لے کر، کسی ایک صحابی کا بغض بھی سینے میں ہو تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اور اہل بیت کا بغض سینے میں ہو تو آقا کریم کا فرمان ہے ایمان اس دل میں داخل نہیں ہو سکتا جس میں اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ الحمدللہ اہل سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ رب اس عقیدے پر زندہ رکھے، اس عقیدے پہ موت عطا فرمائے، اس عقیدے پر حشر فرمائے۔ وما علینا الا